جو سب سے بڑا پرابلی جو ایک دن جو وچ واز دا بگیسٹ ڈے پرابلی وہ تھا 9 اپریل، جس دن اسپیکر صاحب نے ریزائن کیا، اور اس دن جو کچھ ہوا، میں چاہتا کہ آپ تھوڑا سا ریکیپ کر لیں ہمارے لیے اس دن کو. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اس دن کا پلان کیا تھا. آپ ظاہر ہے اس سارے کا بہت ایک اہم حصہ تھے. واٹ واز اے پلان دیٹ ڈے؟ ووٹنگ نہیں کرانی تھی، پھر آخر میں کرانی پڑی. کیا پروگرام تھا اس دن؟ فلی بسٹر کرنا اس دن کو؟ دیکھیں، ذرا سا سپریم کورٹ کے آرڈر پہ جانا پڑے گا اس دن کے پلان کو سمجھنے کے لیے. سپریم کورٹ نے جو رولنگ دی، جو سر آنکھوں میں ہم قبول کرتے ہیں سپریم کورٹ کی رولنگ، حالانکہ ہمارے خیال میں کوئی بھی پاس کا ماضی کا کیس لا جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتا تھا. اور جو ہمارے آئین کے اندر بڑی واضح 3 مختلف ستون ہیں جس کے اوپر ہماری جمہوریت کھڑی ہوئی ہے، اس میں سے ایک ستون یعنی عدلیہ نے، دوسرے ستون یعنی مقننہ کے جو اختیارات ہیں اس کے اندر براہ راست ایک فیصلہ کیا، مداخلت ہوئی. لیکن ہم تو سپریم کورٹ پہ حملہ کرانے والی پارٹی نہیں ہے، ہم کوئٹہ بینچ بنانے والی پارٹی نہیں ہے، تو ہم نے وہ قبول کر لیا. آرڈر میں لکھا کیا تھا؟ آرڈر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ یہ اجلاس کریں گے، اتنے بجے شروع ہوگا، اس دن ہوگا، اتنے بجے شروع ہوگا، اور آپ پروروگ نہیں کر سکتے. اب سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز لکھ رہے ہیں، یہ کوئی میرے جیسا کوئی اناڑی تو لکھ نہیں رہا، تو ظاہر ہے ایک ایک لفظ بڑے سوچ سمجھ کے لکھا ہوگا. تو یہ عوام کے لیے ذرا سا بتا دیں کہ 2 مختلف ٹرمینالوجیز استعمال ہوتی ہیں اور 2 مختلف فیصلے کیے جاتے ہیں اسمبلی کا اجلاس جب دن میں ختم ہوتا ہے. یا اجلاس کو ایڈجرن کیا جاتا ہے، اور وہ یا اگلے دن ہو سکتا ہے یا وہ چند دن کے بعد ہو سکتا ہے، یا اس اجلاس کو پروروگ کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ جو سیشن چل رہا ہوتا ہے وہ سیشن ہی ختم ہو جاتا ہے. اب جب تک حکومت نیا سیشن نہ کال کرے یا اپوزیشن ایک کم سے کم تعداد میں دستخط لے کر آ کے ریکوزیشن نہ کرے تو نیا سیشن نہیں شروع ہو سکتا. اب وہاں لکھا ہوا ہے پروروگ نہیں کر سکتے، وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے ایڈجرن نہیں کر سکتے. تو ہمارے خیال کے اندر تو ایڈجرنمنٹ کی گنجائش قانون کے اندر موجود تھی، اور چاہتے یہ تھے کہ 2-3 دن تک خوب اس کے اوپر بحث ہو، ہر ایک اپنا نقطہ نظر، اپوزیشن بھی اور حکومت بھی سامنے رکھے. تاریخ ریکارڈ کر رہی ہے، اور تاریخ کے ریکارڈ کے اندر آ جائے کہ کیا کیا موقف تھا دونوں سائڈز کا اور تمام لوگوں کا جو اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. وہ بات چیت شروع نہیں ہو سکی. آپ کو پتا ہے سیشن سٹارٹ ہی بڑا لیٹ ہوا تھا. تو یہ اوریجنل تھنکنگ تو یہ تھی کہ اس طریقے سے کیا جائے، 2-3 دن کے بعد ووٹ کرا دیا اور جائے. ووٹنگ کروانی تھی. آپ یہ کہیں 2-3-4 دن ہاں کے ہاں، بعد. ووٹنگ کرانی تھی. اس میں کوئی ابہام نہیں تھا کہ ووٹ کرانا ہے، وہ ووٹنگ کرنی تھی. وہ 2 دن ہو یا 3 دن ہو، اس کے اوپر بحث ہو سکتی تھی. یہ تھا پلان. لیکن اس دن ایک چیز یاد رکھیے گا، جو فیصلہ دیا تھا اس میں انہوں نے یہ بھی اسپیسیفائی کیا تھا کہ ایجنڈا کیا ہوگا. جس تاریخ کا ایجنڈا کہا کہ اسی ایجنڈے کے مطابق اسمبلی کا سیشن ہوگا. ووٹنگ اس دن کے ایجنڈے پر موجود تھی. تو شاید سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ براہ راست نہیں لکھا، لیکن ایجنڈے کا بول کر شاید یہ کہہ دیا تھا کہ ووٹنگ آج آپ کو کرانی پڑے گی. لیکن اگین وہ انٹرپریٹیشن کی بات ہے. یہ بتائیے، اصل ایونٹس اسد عمر صاحب رات کو 7-8 بجے کے بعد بدلتے ہیں، تقریباً 9-9:30. ایک کھلبلی مچتی ہے. کیبنٹ کا اجلاس بلا لیا گیا، اسپیکر پہنچ گئے، اسپیکر نکل آئے، اسپیکر واپس پہنچ گئے. اسلام آباد میں ایونٹس، پریزن وینس. تو میں ایک ایک کر کے کہ آپ جب اندر بیٹھے تھے پی ایم صاحب کے پاس تو کیا کیا ہوا جب یہ سب سے پہلے کیبنٹ میٹنگ بلائی اس دن؟ اس کا مقصد کیا تھا سر؟ کیبنٹ میٹنگ تو بلائی گئی تھی کہ وہ جو مراسلہ تھا اس مراسلے کی بنیاد کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ کرنے کے لیے بلائی گئی تھی. اور اس کے جو مندرجات تھے وہ اس سے پہلے ایک میٹنگ ہو چکی تھی جس کے اندر وہ منٹ ہو چکا تھا کہ تمام کیا ہے. تو اس کی میٹنگ تو اس مقصد کے لیے بلائی گئی تھی کہ یہ فیصلہ کر لیا جائے. اس میٹنگ کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ فوج کا سربراہ کون ہوگا یا کون نہیں ہوگا، نہ کابینہ کے فیصلے کی اس کے لیے کوئی ضرورت ہوتی ہے. مطلب ایسی مذاق خیز افواہیں اڑائی جاتی ہیں کہ جو میٹنگ کال کر لی گئی ہے وہ اس لیے کیبنٹ میٹنگ کال کی ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ آرمی چیف بدلنا چاہتے ہیں. بھائی یہ کابینہ کی کب سے منظوری ہو گئی؟ اس کے اندر وہ پرائم منسٹر کا پروگریٹو ہے، اگر وہ کرنا چاہیں، جو نہیں کرنا چاہتے تھے.
تو مقصد اس کا بڑا سادہ سا تھا, اسی مراسلے سے لنکڈ تھا, اور وہی اس میٹنگ کے اندر ڈسکس ہوا. وہ تو آپ منٹس اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو منٹ سے پتہ چل جائے گا کہ وہ میٹنگ کس لیے ہوئی تھی. یہ ڈی نوٹیفائی کرنے کا کوئی پروگرام تھا کہ یہ بات ڈسکس ہوئی آپس میں؟ یہ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ایشو اور آپشن آتا ہے اور اس کو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں. کیا یہ ڈسکس ہوا اس دن؟ کبھی بھی نہیں, نہ اس دن ہوا نہ اس سے پہلے ہوا, اور یہ ایک بڑا اہم سوال ہے, اور میرے خیال میں یہ ادارے کو بھی اس کے اوپر تحقیقات ضرور کرانی چاہیے کہ یہ کون تھا جو بار بار, یہ ایک دفعہ نہیں یہ 2 یا 3 دفعہ افواہ پھیلائی گئی تھی, یہ کون تھا جو یہ افواہیں پھیلا رہا تھا. میرے خیال میں اس کے اوپر بالکل تحقیق بنتی ہے. یہ سارے دن میں آپ نے جس کو افواہ کا, ٹی وی چینلز نے بھی اس خبر کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کیری بھی کیا. میں اس کے بعد آتا ہوں کہ اس کے بعد کے عوامل کیا تھے. کوئی رابطہ اس دوران ہوا کہ کیا یہ ہونے جا رہا ہے, یہ نہیں ہو رہا؟ کسی نے پوچھا آپ سے فون کر کے پنڈی سے؟ نہیں, مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا, میرے سامنے کبھی یہ سوال اٹھایا نہیں گیا, نہ اس رات کو اٹھایا گیا. اب میں 100% تو نہیں کہہ سکتا کہ ہر فون کال جو ہے وہ مجھ سے شیئر کی جائے, لیکن میرے سامنے ایسی کوئی بات ہوئی نہیں تھی. کوئی بند کمرے میں نہیں ہوئے, صرف 2 لوگ بیٹھے ہوں اس میں نہیں, یہ آپشن کبھی ڈسکشن کے اندر تھا ہی نہیں بھائی جان. دوسری چیز جو آپ نے ذرا سا اگر مجھے الاؤ کریں, آپ نے ایونٹس جو اس دن رات کے بتائے, مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو اندر بیٹھے تھے. اچھا, یہ پریزنٹ وینس والی تو ہمیں اگلے دن پتہ چلی, ہمیں تو اس دن پتہ بھی نہیں چلی کیونکہ ہم پی ایم ہاؤس بیٹھے تھے, ہم تو اسمبلی میں تھے نہیں, تو وہاں پتہ چلا کہ پریزنٹ وینس پہنچ گئی تھیں اور وہ ٹی وی پہ چل رہا تھا. یار مجھے یہ بتائیے کہ یہ ہم مان لیتے ہیں کہ ہماری جو تشریح تھی سپریم کورٹ کے آرڈر کی وہ غلط تھی, ہو سکتا ہے غلط ہو نا, ہماری تشریح ہے, ہماری تشریح جو ہے وہ ہو سکتا ہے غلط ہو. تو عام طور پہ قانون کے اندر کیا طریقہ کار ہوتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر اگر حکومت کو سپریم کورٹ نے ہدایات دی بھی ہو اور سپریم کورٹ سمجھے کہ یہ ہدایات ٹھیک طریقے سے فالو نہیں کی جا رہی, تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ اگلے دن جس دن بھی اجلاس ہوتا, سپریم کورٹ کا سیشن ہوتا, ایک کنٹیمپٹ کا نوٹس ایشو کیا جاتا کہ آپ نے کمپلائی نہیں کیا اور یہ ہم نے آپ کو آرڈر ایشو کیے تھے, یو آر ان کنٹیمپٹ. حکومت کو اپنا موقف بیان کرنے کی اجازت ہوتی, وہاں بحث ہوتی, سپریم کورٹ فائنل فیصلہ کر دیتا. یہ رات کو 12 بجے خبریں آ رہی ہیں کہ جی کورٹ کھلنے والا ہے, اور جیسے میں نے کہا ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ پریزن وینز پہنچنے والی ہیں. یار عمران خان کو دہشت گرد تھا, وہ 3 سال 8 مہینے سے وزیر اعظم بیٹھا ہوا تھا, وہ کیا کرنے جا رہا تھا آپ کے خیال میں؟ اس اتوار کے دن کیا ہو جانا تھا جس کے لیے یہ سب کرنے کی ضرورت تھی؟ جو تمام قانون کے مروجہ اصول ہیں, جو طریقہ کار ہے, اس کو بدلنے کی ضرورت کیا پڑی؟ یہ اس کا سوال کبھی نہ کبھی تو کسی کو دینا چاہیے نا کہ یہ ہو کیا رہا تھا. جس طرح آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے تھے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کابینہ کی میٹنگ کے منٹس اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو پتا چل جائے گا کہ کابینہ میں کیا ڈسکس ہوا تھا. اسی طریقے سے ان چیزوں کے جواب بھی کسی کو دینے چاہیے. جب آپ کو خبر آئی, میں نے سنا آپ لوگ سب پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ زیادہ ٹائم تو آپ لوگ سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے, جب آپ کو خبر آئی کہ عدالتیں کھل رہی ہیں تو ریاکشن کیا تھا اسد صاحب اس کمرے کا؟ دیکھیں, بیسکلی کوئی بھی کبھی بھی وزیر اعظم یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل کوئی آئینی بحران پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے ذہن میں کیا تھا اور کیا فیصلہ کیا گیا تھا کہ تمام لوگ بات کریں گے, تفصیلی گفتگو ہوگی, نقطہ نظر رکھا جائے گا, ریکارڈ کے اوپر آئے گا اور اس کے بعد ووٹنگ کرا دی جائے گی. تو جس وقت یہ خبریں آنی شروع ہوئیں اور ایسے لگنا شروع ہوا کہ کوئی بہت بڑا آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے, تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے پھر ووٹنگ کرا دیں, ہم آج رات کو ووٹنگ کرا دیتے ہیں. وہ جیسے اس کے بعد پاکستان نے دیکھا کہ عمران خان کا موقف قوم کے سامنے آنے کے لیے ایک سے زیادہ مواقع موجود ہیں, اور وہ موقف تو ایسے آیا ہے قوم کے سامنے کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں شاید کوئی نہیں آیا تھا. لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں وہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, جو لوگ کنفیوز ہیں نا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ عوام میں اتنا جوش, جذبہ, غصہ کیوں ہے. میں سچی بات بتاؤں, مجھے بھی نہیں پتا چلا تھا جب کیونکہ ہم تو اندر بیٹھے تھے. جب میں باہر نکلا اگلے 2-3 دن میں نے لوگوں کی باتیں سنی, میں نے خود سوچنا شروع کیا کہ یار یہ ہو کیا رہا تھا پاکستان میں اس دن, یہ کیا دہشت گردی ہونے والی تھی جس کے لیے رات کو 12 بجے کھل رہی تھی عدالتیں اور یہ سارا کیا جا رہا تھا. یہ جیسے میں نے کہا, اس کے سوال کبھی نہ کبھی تو دینے پڑیں گے نا, قوم کا حق بنتا ہے, ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی کیا ضرورت پیش آئی, کیوں ضرورت پیش آئی. میں اس پہ آتا ہوں ذرا کہ یہ پھر فیصلہ بدلا کیسے 2-3 دن کا اور اگلے دن کا, کیونکہ میں نے سنا کہ اس میں 3-4
امپورٹنٹ منسٹرز نے پرائم منسٹر سے کیا بات کی، اس میں آپ بھی شاید شامل ہوں گے. لیکن ایک جو پریزن مین ہے، ایک ماحول یہ بن رہا تھا کہ 111 بریگیڈ موو کر گئی ہے، پتہ نہیں اسلام آباد میں اس طرح کی افواہیں پھیل رہی تھی. کوئی اندر آپ کو پی ایم ہاؤس میں یہ تھا کوئی مارشل لا لگنے والا ہے اس ملک میں، یا فوج موو کر رہی ہے، 111 بریگیڈ موو کر رہی ہے اسلام آباد میں، کوئی اس طرح کی خبریں تھیں پی ایم ہاؤس میں؟ نہیں. اور اگین یہ جو ہے نا کاشف بالکل بھی نہیں تھی. یہ جو اس قسم کی سوچ ہے نا، وہ میں آرمی چیف بدل دو، مارشل لا لگنے والا ہے، یہ کچھ پہلے سے سوچ چل رہی ہوتی ہے، لوگوں کے دماغ میں کچھ ہوتا ہے نا تو پھر انسان کا دماغ اس طرف جاتا ہے. نہ پرائم منسٹر کا نہ ہمارا کبھی دماغ میں یہ چیزیں آئیں، نہ یہ اس سے پہلے کبھی ڈسکس ہوئیں. یہ بھی نہیں کہ پاسبل سینیریو ڈسکس کرتے ہیں اگر یہ ہو گیا، وہ اگر میں بھی نہیں ڈسکشن ہوئی. نہ اس دن رات کو کوئی ڈسکشن. میں بتا رہا ہوں نا یہ پریزنٹ وینس کا، تو ہمیں پتا چلا اگلے دن. ہمارے تو وہ اندر بیٹھے ہوئے تھے، ٹی وی بھی نہیں آن تھا. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ رات کو 12 بجے کے قریب کسی نے کہا کہ پی ایم کے کمرے میں کہ جی وہ ٹی وی آن کرو، اسد کیسر وہاں پہنچنے والے. اس سے پہلے تو ٹی وی بھی نہیں آن تھا. تو یہ تو پریزنٹ وین، یہ وہ 111 بریگیڈ نہ ہمارے وہم و گمان میں تھی، نہ ہمارے خیال میں ایسا کوئی بھی اندیشہ تھا. اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ اس شام کو، رات کو آپ کے خیال میں، آپ کی نظر کان سے گزرو؟ کم سے کم کوئی آفیشل نہیں، کوئی میری ذاتی اس کے اندر نہیں، کوئی نہیں. سو مارشل لا میں یہ